اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ عزیزان، سب سے پہلے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں جس کو ہم کو پیدا کیا اور اس جہاں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرندے پرندے، اس کو پیدا کیا۔ وہی تعریف کے لائق ہے اور اس دنیا میں کوئی بھی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اسی پروردگار عالم سے ہم دعا گو ہیں کہ جتنے بھی ہم نے ایک محرم سے لے کے آج تک اختتامی ایام تک ہم نے جلوس کیے، عزائے حسین کیے، ماتمداری کی، پروردگار عالم اس کو قبول فرما۔ آج خصوصاً جمعہ کے دن ہے، آج دعائیں قبول ہونے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، اور موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہر غرور کرنے والے کے اوپر، ہر گھمنڈ کرنے والے کے اوپر سے ہم پناہ مانگتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے، حساب و کتاب کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم سے کون کہہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی متکبر ہیں، غرور کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے جو حسابات ہیں قیامت، ان پر ایمان نہیں لاتے اور زمین پہ اکڑ کر چلتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور اسی طرح اللہ ہر متکبر اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، جو بھی غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اللہ اس کے دل پہ مہر ایسی لگا دیتا ہے، پھر اس کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی مال و دولت پہ، کسی بھی شہرت پہ، کسی بھی عہدے پہ ہمیں تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جیسے ہی ہم تکبر کریں گے، غرور کریں گے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ مہر لگا دے گا۔ کہا کہ اب اس کے اندر ایمان نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ جس طریقے سے پاسپورٹ میں خروجیہ لگا دیا جاتا ہے کہ اب آپ ایران نہیں داخل ہو سکتے، عراق نہیں داخل ہو سکتے، ایک خروجیہ مہر لگ جاتی ہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، اور 5 سال کے لیے انٹری بند ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ بھی ایک مہر لگا دیتا ہے کہ آپ ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم آپ کے دل پہ کیا لگا دیے؟ مہر۔ آپ جب تک معافی تلافی نہ کریے، اپنے آپ کو سجدے میں نہ جھکائیے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا، اس نے انکار اور تکبر سے کام لیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ تو ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو اپنے بارگاہ سے نکال دیا ہے۔ اب جیسے ہی نکالا تو اس نے کیا کہا تھا کہ پروردگار عالم ہمیں نے جتنی عبادت کی ہے اس کی جزا دو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ میں تمہیں قیامت تک مہلت دیتا ہوں، جو کچھ کرنا ہے کر لو، یہی تمہاری جزا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا کہا شیطان نے کہ اے پروردگار عالم، ہم دنیا میں تو جائیں گے لیکن آپ کے بندے کو بہکائیں گے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، جو بندہ ہوگا، اچھا بندہ ہوگا، نیک بندہ ہوگا، اس کو بہکائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا کہ جاؤ جو میرے خالص بندے ہوں گے، مخصوص بندے ہوں گے، وہ ہرگز بہک نہیں سکتے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، جو ایمان والے ہوں گے وہ ہرگز نہیں بہک سکتے۔ جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، وہی بہک سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو جو ہے
بائیکاٹ کر دیا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ہر انسان کو اپنے بارگاہ سے نکال دیا ہے جو اللہ سے نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر لحاظ سے اللہ کی فرما برداری کریں اور اسی کی اطاعت کریں، اور اس کی اطاعت نہ کرنا سب سے بڑا تکبر ہے، سب سے بڑا غرور کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت نہ کرنا، مثلا نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر کی علامت ہے۔ کیوں نہیں نماز پڑھنا ہے؟ اس لیے ہمیں وقت نہیں ہے، ہمیں آلس لگتی ہے۔ تو عزیزان، سب سے بڑا کوڑی تو وہی ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، وجود دیا، اللہ نے کہا 10 منٹ نماز پڑھ لو، تو یہی تو سب سے بڑا غرور ہے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھیں گے۔ غور کیجئے، سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا، 10 منٹ کے لیے عبادت کے لیے کہا تو آپ نے انکار کر دیا، تو اس سے بڑا تکبر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آلس اور کوڑی اور سست انسان وہ ہے جو نماز نہ پڑھے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑا سست ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، 8 گھنٹہ مزدوری نہیں کرتا ہے، گھر پہ بیٹھے ہوئے کھاتا ہے، تو عزیزان وہ کم سستی ہے۔ غور کیجئے، لیکن سست اور جو 10 گھنٹہ کام کرتا ہے، 20 گھنٹہ کام کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ سب سے بڑا، اس سے بھی بڑا کوڑی ہے جو گھر پہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور جو 15 گھنٹہ کام کرتا ہے۔ عزیزان، جو 15 گھنٹہ کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس گھر میں بیٹھے ہوئے انسان سے بھی زیادہ سست اور کوڑی ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اور خداوند عالم کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے، یہ شرم کی بات ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے، اور اسی کے کیے ہوئے بتائے ہوئے پر عمل کرنا ہی سب سے اچھی بات ہے۔ عزیزان، ایک جگہ ارشاد ہوا کہ فَادْخُلُوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین، جاؤ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو، کیونکہ متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، ہمیشہ جہنم میں جاؤ۔ کون؟ جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ کس بات پہ تکبر؟ جب انسان ایک لمحے میں اس دار فانی سے دار بقا کی جانب چلا جاتا ہے۔ کس بات کا تکبر؟ ایک جھٹکے میں انسان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ کس بات کا تکبر؟ ایک لمحے میں انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ کس بات کا تکبر؟ ایک لمحے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آج ہماری زندگی باقی ہے یا نہیں۔ تو عزیزان، مال کا زیادہ آ جانا، خوشی کا زیادہ آ جانا، اس بات کا تکبر نہ کرنا۔ بہت سارے بھی مالدار ایسے ہیں، بہت سارے جن کے پاس خوشیاں ہیں، لیکن عزیزان گرامی کچھ لمحے کے بعد ان کی جو ہے روح پرواز کر گئی۔ مال کتنوں کی ایسی ہے کہ سرکاری نوکری لگنے کے بعد اگلے دن کیا ہو گئی؟ روح پرواز کر گئی۔ کتنے ایسے ہیں جن کی آج شادی ہوئی، رات ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خوشی کا موقع تھا، لیکن اللہ نے اس کی روح نکال دی۔ کیوں؟ عزیزان، ہر لمحے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کسی بھی وقت آپ کی روح نکال سکتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں علی عباس صاحب، بہت ہی اچھے انسان تھے، ابھی نجف سے آئے ہوئے تھے۔ اتفاقاً کوئی مرض نہیں تھا عزیزان گرامی، ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ صحت بھی اچھی تھی، سب کچھ اچھا تھا، راجستھان میں تبلیغ کی حیثیت سے گئے، لیکن عزیزان گرامی ایک بخار کہاں آیا اور وہ بخار شدت اختیار کر لیا، 106 ڈگری پہنچ گیا۔ تو 106 ڈگری وہ بندہ انسان برداشت نہ کر پایا اور اس دنیا سے دار بقا کی جانب چلا گیا۔ تو عزیزان بتائیے آپ، اس کو نہ کوئی مرض تھا نہ کوئی، ہمارے پاس تو الحمدللہ اس میں جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی مرض میں مبتلا ہوگا، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہوگا، کوئی دل کا ہوگا، کوئی لیور کا ہوگا۔ عزیزان، وہ جوان انسان کوئی بھی مرض نہ تھا، ایک مرض آیا، اس کی بنیاد پہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی پہ کہ ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے اور صحت دیا ہے، تو اس کا اچھے سے اچھے استفادہ کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں کہ پروردگار عالم ہمیں صحت دیا ہے اور وقت دیا ہے، میسر دیا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کی بندگی کے لائق بن جائیں۔ تو عزیزان،
ایک قارون بھی تھا اپنے زمانے میں جو بہت غرور کرتا تھا، اس کے خزانے کی اتنی کنجیاں تھی کہ لوگ اٹھا نہیں پاتے تھے، بڑے بڑے پہلوان آتے تھے اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے، اس خزانے کی، لیکن لوگ کہتے تھے کہ اے قارون ایک دن تمہیں موت آئے گی۔ قارون نے کہا کہ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو عزیزان ایک وقت کیا ہوا کہ جب قارون کے پاس موت آئی تو اللہ نے کیا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تھے زمین میں دھسا دیا۔ قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ ہم نے قارون کو کس طریقے سے اس کے غرور کی بنیاد پہ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو اے لوگوں قارون کا قصہ یاد کرو اور اپنے آپ کو اس کے غرور سے بچاؤ۔ پیسہ آ جائے تو غرور کو دور رکھو، اور شہرت آ جائے، عہدہ آ جائے تو غرور اور شہرت عہدے کو دور رکھ کر کے صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عہدہ دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، شہرت دینے والا اللہ ہے، منصب دینے والا اللہ ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس منصب کو لے سکتا ہے، کبھی بھی مال و دولت کو لے سکتا ہے۔ بہت ساری دنیا میں ایسے ہیں کہ جو مالدار ہو گئے لیکن مالداری ہونے کے بعد ایسے فقیر ہوئے، ایسے اللہ نے مال چھینا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی۔ آئیے ایک چیز اور ہے جو تواضع، اس کے مقابلے میں تواضع ہے۔ تواضع یعنی انکساری، اپنے آپ کو جھکاؤ۔ ایک تو تکبر سے منع کیا ہے، کیا ارشاد ہوا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پہ آہستہ چلتے ہیں۔ آہستہ کا مطلب کیا ہے؟ جب بولتے ہیں تو نرم لہجے میں بولتے ہیں، جب چلتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ غور کیجیے، جب سنتا ہے، جب دیکھتا ہے تو ایسا دیکھتا ہے کہ جیسے کوئی نرم انسان دیکھ رہا ہے، با تقوی انسان دیکھ رہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، اگر یہ آیت اپنے دل میں بیٹھا لیا تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ اور ہمارے گڑ گڑانے والے، رونے والے کو، بندوں کو بشارت دے دو۔ اے رسول ان سے کہہ دو جو میری بارگاہ میں آتے ہیں روتے ہیں، ان کو بشارت دے دو جنت کی، ہم اس سے خوش ہو گئے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ کتنا آسان ہے دین کے اوپر چلنا۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیے، روئیے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے۔ غور کیجئے، گمراہیوں سے نکل کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنا کتنا آسان ہے۔ غور کیا آپ نے؟ صرف کیا کرنا ہے؟ اپنے کیے ہوئے کام پہ ندامت ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے اور بارگاہ الہی میں آنسو بہانا ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہے اس کو بشارت دے دو۔ اتنا رحمان و رحیم کوئی مل سکتا ہے کیا؟ اس دنیا میں ہم اتنا گناہ کرنے کے بعد اگر والدین کے بچے گناہ کرتے ہیں تو والدین گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کیا کر رہا ہے؟ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود تم میرے بارگاہ میں آؤ گے تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ کون ایسا والدین ہے جو اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیا، آگ کر دیا اور اس کے بعد اس کو ورثے میں حصہ دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا عزیزان۔ آج دنیا میں آپ نے جھانک کر دیکھیے، بہت سارے والدین نے اپنے بچوں کو نکال دیا ہے، ایک روم نہیں دیا، ایک حصہ بھی نہیں دیا، لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی میری بارگاہ میں آؤ گے، گڑ گڑاؤ گے اور عہد و پیمان باندھو گے، اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں جنت کی بشارت۔ بتائیے، جنت اتنی آسان ہے عزیزان، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس غفلت کی نیند سے اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، جاگنا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جب انسان مریں گے تو اس کے بعد کہیں گے کہ ہم تو اب جاگے ہیں، دنیا میں تھے تو سو رہے تھے۔ امام علی کا فرمان ہے، لوگ جب مریں گے تب جاگیں گے، دنیا میں آج لوگ سو رہے ہیں۔ تو عزیزان اگر اللہ کے بارے میں نہ سوچیں گے تو یقیناً ہم جاگ نہیں رہے، ہم سو رہے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ بے شک جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش آئے، وہی اہل جنت ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ کتنا آسان اللہ نے کر دیا ہمارے لیے، لیکن عزیزان شیطان کو کہا اللہ نے یہ کھلا ہوا دشمن ہے، یہ بہت بدو بھی ہے، یہ بہت ڈرپوک ہے شیطان، اس سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
صرف اور صرف جیسے ہی کوئی وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دو، شیطان بھاگ جائے گا۔ تو اس لیے وسوسے کو بھی توجہ سے سننا ہے کہ کون وسوسہ کر رہا ہے، کیسا وسوسہ آ رہا ہے۔ ایک وسوسے کے ذریعے سے عزیزان انسان کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ ایک وسوسے کے ذریعے سے جو آدم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ کیا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، اس زمین پہ بھیج دیا۔ تو اگر ایک وسوسے جو شیطان نے آدم علیہ السلام کو کیا تھا، اگر ایک وسوسے کو آدم علیہ السلام پہچان جاتے اور اس پہ عمل نہ کرتے تو آج ہم کیا ہوتے؟ جنت میں ہوتے، اس باغ میں، تو وہاں پہ باغات میں آپ کا امتحان ہوتا۔ تو لیکن اللہ نے جیسے ایک بندر انسان کو بندر بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو آج کی ایک بندر کی نسل سے کتنے بندر ٹہل رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے دیکھا ہاتھی، وہ بھی مسخ شدہ جانور ہے، لیکن ایک نے غلطی کی لیکن آج بھی اس کی نسل چل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، انسان ایک غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس سے آگاہ رہو، تم غلطی کرو گے تو تمہارے بیٹے پہ اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اس سے آگاہ رہنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔